ہے اور پھر شادی خانہ آبادی کیسے ہوئی وہ تفصیل کچھ ارشاد دیکھیے کہ فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کا خاندان بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے والد کریم والا خاندان ہی تھا۔ جی چوتھی پشت سے یہ دونوں خاندان ایک ہو جاتے ہیں۔ اچھا حضرت کلاب پر جا کر یہ سلسلہ مل جاتا ہے، تو خاندانی نجابت و شرافت تو ایک ہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اس دور میں جیسا کہ آپ نے بھی انٹرو میں فرمایا کہ جب کوئی تمیز نہیں تھی، حلال حرام کا کسی کو خیال نہیں ہوتا تھا، اور نوجوان اپنی جوانی میں برائی کی طرف مائل ہونا اپنا بڑا پن سمجھتے جی تھے، اس دور میں تقدیس کا پیکر تھی حضرت سیدہ آمنہ سبحان رضی اللہ اللہ سبحان اللہ۔ طہارت کا مرکز تھی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو جس مخزن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا تھا رسالت کے رکھنے کو، تو وہ کیسے پاکیزہ اور طاہرہ نہ ہوتی۔ تو خاندانی نجابت و شرافت تو بے مثل و بے مثال تھی۔ اچھا، اس کے بعد عرب میں جیسے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کے تذکرے میں یہ بات ہوئی کہ عرب کے بڑے بڑے رئیس اور سردار یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی حضرت عبداللہ کی عقد میں آئے۔ جی خواتین خود بھی بہت چاہتی بالکل تھی، اس قدر چاہت تھی کہ بہت ساری خواتین نے مال و دولت کی پیشکش کی کہ کسی طرح ہمارے ساتھ نکاح فرما لیں، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سیدہ آمنہ کا انتخاب بھی در حقیقت اللہ نے فرما بے دیا شک تھا۔ و شبہ۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ خواب میں آپ کا نکاح حضرت آمنہ سے کر دیا گیا۔ جب حضرت عبد المطلب کا یہ ارادہ ہوا کہ اپنے بیٹے کا نکاح کریں، تو ایک فطری جو باپ اور بیٹے کی جھجک ہوتی ہے، اس کی بنا پر آپ نے خود پوچھنے کی بجائے ان کے دوستوں کو بلایا کہ اپنے دوست سے پوچھیں کہ نکاح کا کیا پروگرام ہے، بڑے بڑے رشتے آ رہے ہیں تو کیا کروں۔ اس وقت حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میری تو شادی ہو چکی ہے، اب دوبارہ کیسے شادی؟ سبحان اللہ۔ اب اس میں وہ حیران ہوئے کہ شادی کہاں ہوئی؟ جی تو پھر انہوں نے کہا، اب اس کے ساتھ حکمت کیا جڑی کہ حضرت وہب جو تھے حضرت سیدہ آمنہ کے والد کریم، آپ نے ایک دن وہ کیفیت دیکھی جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیش آئی ان کے سامنے۔ جی اس کی طرف ایک خواب میں اشارہ بھی حضرت عبداللہ کو مل چکا تھا کہ آپ پر کچھ یہودیوں نے حملہ کیا اور بندروں کی شکل میں، آئے تو آگ برسی اور جلا دیا ان کو، اور یہ خواب آپ نے اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب سے بیان کیا۔ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ آپ کو مبارک ہو بیٹا، یہ خواب بہت اچھا ہے۔ اب ہوا یہ کہ آپ شکار کے لیے گئے، اچھا تو یہودی چونکہ تورات میں پڑھ چکے تھے، اپنے علماء سے سن چکے تھے کہ جو نشانیاں نبی آخر الزماں کے والد کی ہیں، پہلے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ وہ نبی بنی اسرائیل سے ہوگا، جی ہاں، اور وہ اس تلاش میں رہے۔ اب وہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ میں آ رہی، اب حسد کا شکار حسد کا شکار ہو گئے، اور یہ یہودیوں کی پرانی عادت ہے، حسد میں تو مارے جاتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم وہ شخصیت جس کی بدولت انہوں نے دنیا میں آنا، ہم ان کا ہی خاتمہ کر دیتے ہیں جی تاکہ وہ نبی آخر الزماں آئے ہی نہ۔ اس سے ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہودی کتنے عرصے سے اسلام کو، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے اسلام کو مٹانے کی کوششوں میں، لیکن یہ کبھی کامیاب نہ تب ہو سکے تھے نہ اب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت عبداللہ پر انہوں نے حملہ کیا، 70 یا اس سے بھی زیادہ کی تعداد میں یہودی اللہ تھے، اکبر، اور زہر میں بجھے ہوئے خنجر لے کر اور تلواریں لے کر اور آئے۔ آپ اکیلے تھے؟ آپ اکیلے شکار کے لیے گئے تھے، اور شکار میں بندہ ہتھیار بھی جنگ والے نہیں لے کے جاتے، جی نارمل جو شکار والے ہتھیار تھے وہ لے کر گئے۔ انہوں نے جب گھیرا ڈال لیا تو حضرت وہب دور سے دیکھ رہے تھے یہ منظر۔ اب انہوں نے سوچا کہ اکیلا نوجوان ہے، کہاں یہ 70-80 لوگ ہیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ میں قریب جاؤں، پھر سوچا کہ میں اکیلا کیا کروں گا۔ یکا یک دیکھتے کہ آگے آسمان سے ایک نوری مخلوق سبحان اترتی ہے اللہ، اور ان کا صفایا کر دیتی۔ واہ اب یہ منظر ان کے دل میں بیٹھ گیا۔ کیا بات۔ انہوں نے سوچا کہ جس شخصیت کے حفاظت کے لیے آسمانوں سے اللہ پاک مخلوق کو اتار رہا ہے، میری بیٹی کے لیے اس سے اچھا رشتہ کیا ہو سکتا ہے۔ عموماً رواج یہی ہے کہ بیٹے والے رشتہ لے کر جاتے ہیں، لیکن یہاں حضرت وہب نے خود حضرت عبد المطلب کے پاس یہ پیغام بھیجا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے شہزادے کا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ اللہ کر لیں۔ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت عبد المطلب بھی ان کی خاندانی نجابت و شرافت تو جانتے تھے، تو انہوں نے پھر یہ رشتہ قبول کیا، اور یوں بیت اللہ شریف کے صحن میں بیٹھ کر جی ان پاکیزہ ہستیوں کا نکاح ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے خطبہ پڑھا،
اپنا خاندانی پس منظر بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کیے، ادھر جناب وہب نے اپنے خاندانی عظمت یہ بنو زہرہ قبیلہ جی بنو زہرہ۔ اچھا یہاں ایک بات عرض کروں، حضرت عبد المطلب کو ایک کاہنہ نے یمن میں دیکھا تھا، اور اس نے آپ کو دیکھتے ہی کہا تھا کہ آپ کی شادی بنی زہرہ میں ہوئی ہے۔ اچھا، اس وقت تک آپ کی شادی نہیں بنی زہرہ میں نہیں ہوئی تھی، اور تو دیگر قبائل میں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس نے کہا کہ اگر آپ کی شادی بنی زہرہ میں ہو جائے تو اللہ آپ کی نسل سے ایک ایسا فرزند پیدا کرے گا جس کے ایک ہاتھ میں بادشاہت ہوگی، ایک ہاتھ میں نبوت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وجہ سے آپ نے خود بھی اپنی شادی بنی زہرہ میں کی ایک، اور حضور علیہ السلام کے والد کریم جناب عبداللہ پاک کی شادی بھی خاندان سیدہ حالہ، جی حضرت امیر حمزہ کی والدہ، جی بالکل بالکل، تو وہ بھی بنی زہرہ سے تھیں، اور حضرت سیدہ آمنہ پاک بھی بنی زہرہ سے تھی، اور یوں یہ پاکیزہ نکاح جو تھا یہ اس سلسلہ پاک کی بنیاد بنا بیت اللہ شریف کے ساتھ۔ کیا بات ہے جناب علامہ ابوبکر۔